ڈینگی سے دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملک میں حالیہ تباہ کن بارشوں سے جہاں ملک بھر میں ہمیشہ کی طرح افراتفری اور سطحی نوعیت کے فی الوقتی اقدامات نظر آئے، وہاں افسوسناک بات یہ سامنے آئی کہ ہم من حیث المجموعی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ آفت زدہ علاقوں میں نہ ہونے والی امدادی کارروائیوں اور زبانی کلامی بلند بانگ بیانات وغیرہ کا ایک طویل سلسلہ تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جاری ہے۔ حکومت اور نجی اداروں کی دکھاوے کی کاسمیٹک سرگرمیاں بھی میڈیا پر متواتر نمایاں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب حسب معمول ہی تھا اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، لیکن ان سب پر تنقیدی نگاہ اور احتجاجی فضا کو مبذول کرانے کی جو کوشش ڈینگی کے نام پر کی گئی، وہ نہ صرف کمال عیاری کا شاہکار نمونہ ہے، بلکہ ہمارے معاشرتی مست کردار پر ایک سوالیہ نشان بنائے ہوئے ہے کہ ہم کب تک بے حسی، خود غرضی، لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوتے رہیں گے، اور اس جرم عدم توجہی یعنی اگنورینس پر بھی اپنے لیے جھوٹی حسن کارکردگی کے تمغوں سے نوازے جانے کے خواہش مند رہنا چاہیں گے۔ ڈینگی کے مچھر کی افزائش نسل روکنے کی ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے، وہ تو ابھی تک محض اسپرے کرانے سے معذور اور غافل نظر آتے ہیں۔ سری لنکا کے ماہرین نے ڈینگی کے تدارک کرنے کے لیے کم از کم 1 سال پہلے سے باقاعدہ کارروائی کو اس کا واحد حل بتایا ہے، تو جناب وہ ذمہ دار صاحبان کہاں ہیں جنہوں نے پچھلے سال ڈینگی کے نسبتاً کمزور حملے کو نظر انداز کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کو خوش آمدید کہا ہے؟ صرف یہی نہیں، اب جبکہ ڈینگی نے بالائی پنجاب کو بالخصوص اور بقیہ تمام ملک کو بالعموم اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ڈینگی کے مریضوں کو محض معائنہ اور ٹیسٹ کرانے کے لیے لمبی قطاروں میں پریشان حال کھڑا رکھا ہے اور مایوس کر کے لوٹا بھی دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد میں مریض اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ سانحہ نہیں، المیہ ہے۔ سرکاری اداروں کی بدحالی اور نجی اداروں کی خوشحالی، دونوں کا مقصد غریب اور بے بس عوام کو ذہنی انتشار کی طرف دھکیل کر افواہوں اور نا امیدی کے خوف میں مبتلا کر کے خوب چاندی بنانا نظر آتا ہے۔ مختلف غیر مؤثر ٹیسٹ اور معالجے کی غیر سائنسی عطائی ترکیبیں بنا بنا کر بھاری رقوم بٹوری گئی، بلیک میل کیا گیا، محض ایک پپیتے کا پتا 100 روپے تک کا بیچا گیا۔ مختلف دوائیوں کی کمپنیوں نے اپنی ختم المیعاد دواؤں کے ذخیرے اسی طرح مہنگے داموں فروخت کی۔ کیا یہ سب ہماری اخلاقی زبوں حالی کو ہماری موجودہ بدحالی کے پس منظر میں زیادہ سنگین طور پر نمایاں نہیں کر رہے؟ قوانین فطرت اپنے مکافاتی عمل میں ہر قصوروار کو قرار واقعی پوری سزا دیتے ہیں، اور سزا سے پہلے اپنی اصلاح و تلافی کی مہلت بھی مقرر ہے۔ پھر اصلاح کے لیے ملی ہوئی اس مہلت کو اپنی حاضر ذہنی اور کامیابی سمجھ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فوری طور پر اصلاح اور تلافی نہ کی گئی تو جو سزا غیر ذمہ دارانہ رویے اور غیر انسانی سلوک کے نتیجے میں مرتب ہو چکی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ دی ریہیبلیٹیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر میڈیکل جناب ڈاکٹر عارف امین نے غفلت مجرمانہ کے اس عظیم سانحہ کو بغور مطالعہ کیا اور 600 سے زائد ڈینگی کے مریضوں کو اپنے مشاہدے میں جانچنے کے بعد نوٹ کیا کہ یہ مرض اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ تصور کیا جاتا ہے۔
یہ ایک قسم کا وائرل انفیکشن ہے جو اپنی معینہ مدت یعنی 2 ہفتے پوری کر کے اس وقت ختم ہو جاتا ہے. تاہم جتنا وقت جسم میں رہتا ہے اس دوران اگر مریض کو مندرجہ ذیل طریقوں سے سہارا یعنی سپورٹ کیا جائے تو مریض کو آسانی بتایا جا سکتا ہے. نمبر 1، مریض اگر خود اس قابل ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ پانی اور جوسز پلایا جائے. نمبر 2، نس کے ذریعے انٹراوینس پانی ڈرپ کی صورت میں لگایا جائے. نمبر 3، پیناڈول 6 گھنٹے بعد متواتر دی. محض ان 3 درد والا سہاروں سے ہی اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. اور رسک اور خطرے کی حالت میں پھر وہی مریض چلے جاتے ہیں جنہیں یا تو وقت پر یہ 3 سہارے نہیں مل پاتے یا پھر ہمیں اس کے علاوہ بھی کوئی بیماری آپ ہو. اب پلیٹلیٹ ٹیسٹ کا تعلق ہے وہ مریض کی موجودہ اندرونی کیفیت یعنی فیزز جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اب یہ سوچنا، سمجھنا اور جاننا آپ کا کام ہے کہ خوف و ہراس پھیلانے والوں نے کس طرح کی بددیانتی پر مبنی فضا بنا رکھی ہے. یاد رہے کہ مذکورہ 600 سے زائد ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کو یہی سپورٹس دی گئیں اور الحمدللہ ان میں سے سب شفایاب ہوئے اور ایک مریض بھی ایکسپائر نہیں ہوا. امید دی ریہیبلیٹیشن ویلفیئر آرگنائزیشن اس جانب آپ کی توجہ کی طلبگار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس غفلت مجرمانہ، خود غرضی اور مفاد پرستی کے خلاف اپنے اوپر لاگو اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. خاموش تماشائی خاموشی کی نیند سو جاتے ہیں. اگر آپ اپنا شمار بیدار اور سرگرم کردار لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں تو امید کے سپاہی بن کر غفلت مجرمانہ کے خلاف جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں. Let us fight against ignorance with امید. امیدوں کو نہ